بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. دین کا معنی ملت مذہب کے ہے، اور نصیحت کا معنی خالص ہونے کے ہے، خیر خواہی کے ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام دین کا خلاصہ ہے. خلاصہ کیوں ہے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کہتے ہیں اخلاص کو، خالص ہونے کو، اخلاص کو. اور تمام عبادات کی جان جو ہے وہ اخلاص ہے، کہ اگر عبادات کے اندر اخلاص ہوگا تو وہ عبادت قبول ہوں گی اللہ کے ہاں. اگر عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت مردود ہوگی. اس لیے اس حدیث کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام دین کا خلاصہ ہے. علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کے معنی میں کلام عرب میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ اس سے اس کا معنی کیا جائے. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے، مگر بعض علماء کرام نے اس کا معنی خیر خواہی کے کیا ہے. خیر خواہی کے یعنی کسی کو خلوص اور محبت کے ساتھ کوئی خیر خواہی کی بات کرنا، اس کو کہتے ہیں نصیحت. اب اس کے اندر کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ اس کے اندر تمام چیزیں آئیں گی، یعنی کوئی سلام کرے اس کا جواب دینا، کوئی دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرنا، کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ چلنا. حقوق العباد بھی آئیں گے، نماز پڑھنا، حقوق العباد بھی آئیں گی، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اور حقوق اللہ بھی آئیں گے. اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان الدین النصیحہ اتنا جامع اور معجزانہ ہے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں بیان فرما دی گئیں. حقوق العباد بھی بیان فرما دیے، حقوق اللہ بھی بیان فرما دیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامع کلمات عطا فرمائے گئے، معجزانہ کلمات عطا فرمائے گئے، یہ اسی کا اظہار ہے اس حدیث کے اندر کہ حقوق العباد میں اتنے سے جملے کے اندر حقوق العباد کو بھی ذکر کر دیا اور حقوق الناس کو بھی ذکر. حقوق اللہ بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.